بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں، بڑی اہم سٹوریز ہیں۔ بہت ہی اہم ترین کیس چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ صاحب بحال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ابھی 1 گھنٹے کی سماعت میں وقفہ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے جب آپ ویڈیو یہ دیکھ رہے ہوں تو اس وقت سماعت دوبارہ شروع ہو کے ختم بھی ہو چکی ہو، لیکن میں نے آپ کے ساتھ اس پر تفصیل سے ڈسکس کرنا ہے، اور یہ کیس بھی انتہائی اہم دلچسپ مراحل میں داخل ہو گیا ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کیوں جلدی الیکشن چاہتا ہے، وجہ ایسی بتائی ہے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ جی یہ میں آپ کو اس پہ تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ اور تیسرا، عمران خان صاحب کی کون سی ویڈیو آنے والی ہے، کیا چکر ہے؟ وہ ویڈیو آ تو چکی ہے، ویڈیو ہے بھی صحیح بہت ساروں کے پاس، ہے کون سی؟ اور وہ ویڈیو ایک نہیں ہے، وہ کئی ویڈیوز ہیں، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور خاص طور پہ ایک ویڈیو کے بارے میں کچھ خاص کہا جا رہا ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ میں نے کچھ ذرائع سے بات کی، میں نے کہا یار یہ کیا ہے، بار بار یہ کہا جا رہا ہے ویڈیو سے متعلق، تو پھر آگے سے مجھے کچھ جواب ملا، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ ساری چیزیں۔ اور دعا کیجئے میری ٹیم، الحمدللہ زین نیوز کی ٹیم بہت ہی جاں فشانی کے ساتھ دکھی انسانیت کی آج خدمت میں مصروف ہے۔ بہت بڑا الحمدللہ ہم فلڈ ریلیف آپریشن کر رہے ہیں آج بروز جمعہ، اور یہ انشاءاللہ رات گئے تک جاری رہے گا۔ اور الحمدللہ وہاں پر بہت شدید دھند ہے، بہت سردی ہے، بہت کٹھن حالات ہیں، اور بہت دور دراز علاقے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، سارا کچھ، لیکن ہم انشاءاللہ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، ان غریب کی دہلیز تک پہنچ کے کر رہے ہیں یہ سارا کچھ۔ ایک بھائی ہیں جنہوں نے ریکویسٹ کی، میں نے وہاں پر بھی وہاں دعا کر رہا ہوں، مسلسل رابطے میں ہوں، اس وجہ سے کہ میں ہمیشہ ہی تقریباً کو مہینے میں 3-4 مرتبہ جاتا ہوں، لیکن آج اس وجہ سے نہیں گیا، وہاں پر میری ٹیم ہی یہ سارا کچھ کر رہی ہے، اور میں ہر سیکنڈ میں ان کے ساتھ انشاءاللہ کنیکٹڈ ہوں۔ اور اس وجہ سے کہ دھند بہت شدید، میں نے کہا یار میرے آنے تک کہیں آپ لیٹ ہو جائیں گے، پھر تو یہ آپریشن لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد ہے آپریشن فلڈ ریلیف آپریشن کرنا، غریب کو ریلیف دینا۔ تو ایک بھائی ہیں جنہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی ان کا کوئی ٹیوزڈے کو اوپن ہارٹ سرجری ہے، میں وہاں بھی ریکویسٹ یہ دعا کے لیے کہا ہے، آپ سب بھی دعا کیجئے کہ انہوں نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے، ان کا دل کا آپریشن ہے، خداوند کریم انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کیجئے، دکھی انسانیت کی خدمت میں شامل ہو کے سکون قلب حاصل کیجئے انشاءاللہ۔ آ جائیں جناب، پنجاب کی صورتحال بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ کیس چلا گیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ اچھا، بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، مزے کی بات یہ ہے کہ باہر کہہ رہے ہیں بھائی وزیر اعلیٰ بحال ہے، گورنر تو کر ہی نہیں سکتا وزیر اعلیٰ کو معطل، وزیر اعلیٰ کو تو ہٹا ہی نہیں سکتا گورنر، باہر یہ کہہ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بھی ایز اٹ از برقرار ہے، اور ہماری کابینہ بھی برقرار ہے، لو جی ہم یہ اجلاس بھی کر رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آج بھی وہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، اور ہم بھرپور اعتماد کر رہے ہیں، اور یہ باہر یہ کہہ رہے ہیں۔ اندر جا کے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں عدالت سے وزیر اعلیٰ کو ایک دفعہ بحال کر دیں۔ ایسے منافق کہیں دیکھیں آپ نے؟ باہر آ کے کہتے ہیں جناب، باہر جب زمان پارک میں بیٹھے ادھر ادھر سارے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بحال ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن وزیر اعلیٰ برقرار ہے، گورنر کا اختیار ہی کوئی نہیں اس کو ریموو کرنا، جا کے اپلیکیشن یہ ڈالی ہے جی وزیر اعلیٰ کو بحال کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ عدالت نے کہا اچھا وزیر اعلیٰ کو اگر ہم بحال کر دیں تو آپ اپنے موکل سے بات کریں، ان کے وکیل سے کہا کہ آپ اسمبلیاں پھر نہیں توڑیں گے، کیوں؟ اگر ہم بحال کرتے ہیں اور وہ اس دوران اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو پھر یہ جو اپلیکیشن آئی ہے یہ تو غیر مؤثر ہو جائے گی، یہ کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ ظاہر ہے جب وہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو پھر وہ اعتماد کا ووٹ تو نہیں لے سکتے، پھر وہ اعتماد کا ووٹ کب لیں گے؟ پھر اس اپلیکیشن کا کیا بنے گا؟ آپ جائیے، آپ ہمیں لکھ کے دیجئے کہ اسمبلی نہیں توڑیں گے، پھر اس میں مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ ہر اعتبار سے پی ٹی آئی، عمران خان، کاف لیگ، یعنی پرویز الہی والی کاف لیگ اتنے پھنس چکے ہیں، وڈا نکا ڈاکو سارے،
اب اتنے بری طرح پھنس چکے ہیں کہ اب عدالت کہے گی کہ جی ہاں جی یا تو لکھ کے دو کہ وزیر اعلیٰ بحال ہے، ہم بحال کرتے ہیں، آپ لکھ کے دو، ہم اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، اور آج کل کی پرسوں کی ان کو تاریخ دے دیں گے، لو جی جاؤ آپ اعتماد کا ووٹ لو۔ اور اعتماد کا ووٹ انہوں نے لے نہیں سکنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ان کے ممبران باہر ہیں، جو باہر نہیں ہیں تو وہ آنا نہیں چاہتے۔ آج بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا تو کاف لیگ اور پی ٹی آئی ملا کے 149 اس میں ارکان شامل تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے 186 ان کو ریکوائرڈ ہیں، تو یہ تو تقریباً کوئی جو ہے نا یوں سمجھ لیجئے کہ 37 ارکان نہیں تھے۔ تو یہ ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہمیں اعتماد کا ووٹ نہیں ملے گا، ہم نہیں لے سکیں گے بہت سارے۔ تو اب عدالت اگر یہ کہہ دیتی ہے کہ جی لو جی یہ بحال ہے، اسمبلی نہیں توڑ سکتے، آپ لکھ کے دے دیں، اور پھر آج کل پرسوں جب بھی وہ ڈیٹ دے دے ان سے کہیں کہ جی اعتماد کا ووٹ لو، اور اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے تو پھر تو وزیر اعلیٰ گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب بڑی بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ یہ میں نے کہا کہ میں آپ کو پہلے ہی اپنا اس سماعت کی بنیاد پہ اپنی اسیسمنٹ بتا دوں۔ آئیں جناب، میں بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ آنے سے پہلے مجھے معلوم ہے آپ کو بہت جلدی پڑی ہوگی اس ویڈیو کی، مجھے پتہ ہے۔ اچھا، خان صاحب نے زمان پارک میں اسپیشل برانچ سے، پنجاب کی اسپیشل برانچ، پولیس کی اسپیشل برانچ سے بندے منگوا لیے ہیں، اسپیشل سپائی، اسپیشل جاسوس، سرکاری جاسوس، ٹھیک ہو گیا نا، سرکاری اسپیشل برانچ کے بندے، اور ان کو کہا ہے کہ جی آپ ذرا تلاشی لو اس سارے زمان پارک کی، اس کی ساری مکمل جانچ پڑتال کرو، جس کمرے میں میں رہتا ہوں، جس میں ہم میٹنگ کرتے ہیں، جس میں سارے باقی بھی بیڈ رومز کی سب کی جو ہے نا آپ دیکھو، سارا کچھ ایک مکمل جامع تلاشی لو، اور اس میں چیک کرو کہ کہیں بگنگ ڈیوائسز تو نہیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا۔ آپ سمجھ آ گئی آپ کو، کیونکہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی، کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ خان صاحب جس طرح سے جنرل باجوہ کے پیچھے پڑے تھے اور ان کو گالیاں دیتے تھے، اور وہ گالیوں والی ٹیپیں وہاں پہنچائی گئیں، اور اب تو ذرائع بہت سارے کہہ رہے ہیں، میں نے پہلے خبر دی تھی، پھر بہت سارے ٹی وی پہ بھی ذرائع نے اس خبر کے بعد اس کی تصدیق کی کہ شیخ رشید صاحب پہ الزام تھا کہ خان صاحب گندی ننگی گالیاں دے رہے تھے جنرل باجوہ کو، اور وہ گالیاں ان تک ریکارڈ ہو کے پہنچ گئیں۔ اور اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نئے آرمی چیف کے بارے میں بھی یہی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، یہی بد زبانی بد کلامی کر رہے ہیں مبینہ طور پہ، اور وہ ان تک پہنچ چکی ہے جی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا ہو کہیں کوئی یہ تو نہیں کہ کوئی یہ کیسے پہنچ رہی ہے میری گفتگو، تو خان صاحب بہت سارے آپ کے اپنے بندے ہوتے ہیں جو ریکارڈ کر کے پہنچا رہے ہوتے ہیں، یا آپ اطمینان رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ کہیں بگنگ ڈیوائسز تو نہیں لگے ہوئے کہ جہاں پہ میری ہر بات، کیوں بار بار اس چیز کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ میرے کمرے کی تلاشی لو، میرے کمرے میں دیکھو کہیں ڈیوائسز تو نہیں لگے ہوئے، تو بندہ بجائے اس کے کہ ان ڈیوائسز کے بار تلاش کرنے میں زبان کو کنٹرول کر لے، تھوڑا سا زبان پہ کنٹرول کر لے، تھوڑا سا اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے، تو وہ اس حوالے سے تو وہ پھر جو ہے نا وہاں تک تو ان کو یہ ضرورت پیش آئی، اور جناب یہ بڑا انہوں نے اسپیشل برانچ کا بلا لیا۔ اب آ جائیں کہ خان صاحب کی ویڈیو، کہا جا رہا ہے کہ اب آڈیوز کے بعد پہلے ایک ویڈیو آنے لگی ہے۔ اچھا، ویڈیوز بہت ساری ہیں لیکن کوئی ایک آنے لگی ہے یا 2 آنے لگی ہیں، اس وجہ سے کل والے خطاب میں خان صاحب، پہلے تو بات یہ ہے کہ کل والا جو خطاب تھا، جو گورنر ہاؤس کے سامنے جو احتجاج تھا لاہور میں، آپ کسی سے بھی پوچھیں اس میں ٹوٹل 1000 بندہ بھی نہیں تھا، کوئی 700 800 میکسیمم یہ بندے تھے، اور آپ کارکن تو چھوڑ دیجئے، ان کے اپنے وہ جو پارٹی رہنما ہیں وہ بھی کوئی نہیں تھے، وہ 1-2 بندے تھے، 2-3، ٹھیک ہے، باقی کوئی نہیں تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جھوٹ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ ایک ہیجانی قسم کی کیفیت تو پیدا کر سکتا ہے، وہ ایک انتشار تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، وہ پھر اس کا اس طریقے سے سچ کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ تو خیر، جھوٹ خان صاحب نے شروع ہی سے ماشاءاللہ جھوٹ کا ہی سہارا لیا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ کون سی والی وہ ویڈیو ہے جو اس طریقے کی مصیبت پیدا کر سکتی ہے۔ خان صاحب کو ان آڈیوز نے اچھا خاصا نقصان پہنچایا ہے۔
سنا یہی ہے کہ خان صاحب نے ایک دو روز پہلے اپنے یوتھیا صحافیوں اور یوتھیا یوٹیوبر سے بھی ملاقات کی۔ وہاں پہ کسی نے پوچھ لیا کہ خان صاحب یہ جو آڈیوز والا معاملہ ہے اس پہ ہم نے کیا یعنی کہ اختیار کرنا ہے، حکمت عملی، یا کیا ہم کیا کہیں اس پہ، اپنا پوائنٹ آف ویو کیا دینا چاہیے کیا؟ تو خان صاحب نے کہا ہے فی الحال اس پہ خاموش رہیں۔ خان صاحب نے کل کے خطاب میں بھی یہی کہا کہ دیکھو جی یہ میری گندی ویڈیوز آڈیوز اس لیے لا رہے ہیں کہ میں چوروں کو مان لوں۔ آپ چوروں کو بالکل نہ مانیں، لیکن سر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ یہ جو آڈیوز ہیں نا ان کا فورینزک آڈٹ کروایا جائے، اور پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اگر یہ غلط ہیں تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ غلط نہیں ہے، یہ جعلی نہیں ہے، یہ اصلی آڈیوز ہیں اور یہ اگلوں نے اس کا آڈٹ کروایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ خان صاحب جس کو وہ جنرل باجوہ نے ہی میری حکومت گرائی ہے، جس کو جانور کہا کرتے تھے، جس کو یزید کہا کرتے تھے، جس کو نیوٹرل کبھی کہتے، کبھی میر جعفر کہتے، کبھی میر صادق کہتے، کبھی کیا کہتے، اچانک خان صاحب ایک بندہ، اب کل بار بار کہہ رہے ہیں وہ ایک آدمی جس نے میری حکومت گرائی ہے، اس آدمی کا نام کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ اسی طریقے سے اب وہ ڈلٹی ہیری بھی نہیں کہتے، جنرل فیصل نصیر کا نام بھی نہیں لیتے، اب وہ مسٹر ایکس مسٹر وائی بھی نہیں کہتے، اب وہ بہت سا، وہ ایک آدمی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب وہ جانور سے لے کر ایک آدمی تک کا سفر ہو گیا۔ اس کی وجہ کس نے روکا ہے؟ انہی آڈیوز نے روکا ہے۔ انہی آڈیوز نے ایک پیغام دیا کہ آپ کو پتہ ہے بچوں پھر ہمارے پاس بھی کیا کیا چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی وہ ویڈیو آنے لگی ہے، اور وہ ویڈیو بڑی اچھا یار، ایک میں آپ کو بات بتاؤں، ویڈیوز بہت ساری ہیں، یہ مجھے معلوم ہے، پرسنلی معلوم ہے، بہت ساری ویڈیوز ہیں، بہت سارے لوگوں سے، ذمہ داران سے ہم نے بات کی، اور کچھ ان لوگوں سے بھی جنہوں نے ویڈیوز دیکھی بھی ہیں وغیرہ۔ اچھا چلیں پھر ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ جو بھی بندہ جاننے والا کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں یہ اس طرح کی خان صاحب کی ایک ویڈیو ہے کہ جو آپ کو الٹی آئے گی وہ دیکھ کے۔ میں نے کہا یہ کیا چکر ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ یقین کیجئے میں یہ معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور میں کچھ ذرائع سے بات کر کے کہہ رہا ہوں، بہت ہی اتھینٹک جو سمجھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے ذرائع ہوں۔ تو اب وہ کہتے ہیں اور وہ ذرائع کہ جی جنہوں نے دیکھی بھی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، میں آپ کو بتا دوں تو وہ جناب انہوں نے جو مجھے جواب دیا تو میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے اس طریقے سے جواب دیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی ایک ایسی ویڈیو کہ جس سے آپ کو الٹی آئے گی؟ تو میں نے کہا یار اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا جی سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ آپ کے گمان میں بھی وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ کہ کچھ انسان کے ساتھ اور کچھ جو ہے نا، اب آپ سمجھ آ گئی آپ کو، ٹھیک ہو گیا نا، اب اس طریقے سے۔ تو میں نے کہا یار یہ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو انہوں نے کہا جی یہ پاسبل ہے، اور خان صاحب کو بھی معلوم ہے اچھی طرح سے، اور خان صاحب کو بھی پتہ ہے، اور خان صاحب کو بھی وہ ویڈیوز بھی پہنچائی ہیں اگلوں نے، اور کہا ہے کہ اس میں وہ جیسے پرویز الہی نے نہیں کہا کہ اپنی اوقات میں رہو، اس طرح کا سبق، اس طرح کا ایک پیغام بھیجا ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، نہیں تو پتہ تو ہے نا آپ کو، پھر اس کا فورینزک بھی ہو سکتا ہے، اور یہ والی ویڈیو اگر مارکیٹ میں آ گئی تو پھر مسئلہ بہت خراب ہو جائے گا آپ کی سیاست کا بھی، اور آپ تو باہر بھی نکلنے کے نہیں رہیں گے۔ تو تب مجھے سمجھ آئی کہ اچھا اب آپ کو سمجھ میرا خیال آگے ہوگی، اشارہ میں نے کر دیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ تو ہے ہی ہے، تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ الٹی کیوں کہتے ہیں کہ جی آپ کو الٹی آئے گی۔ سمجھ آ گیا اب آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا تو خیر، اب اس کے بعد جو ہے نا میں خود یقین کریں کہ میں یہ سن کے سکتے میں آ گیا، اور میری عادت ہی نہیں ہے کہ میں یہ چسکا مسکا لوں یا میں شوریاں چھوڑوں یا اس طریقے سے، لیکن حیرت مجھے ضرور ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور حیرت مجھے اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہو بنانے کا، ایک ایسا بندہ جو امر بالمعروف کا درس دے رہا ہو، ایک ایسا بندہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرے، ایک ایسا بندہ جو بار بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
وہ جو ہے نا مثالیں دے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں دے، اہل بیت عظام کی مثالیں دے، اور اس طریقے سے مثالیں دے جیسے وہ کوئی دنیا میں کوئی ولی اترا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ولی پیدا ہوا ہے، اور اس طریقے سے پتہ نہیں وہ کیا کیا صورتحال ہے، اور حالت یہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یار یہاں تو کوئی شیرو میرو کے چکر ہے، آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ آ جائیں جناب، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رکے گی وہ ویڈیو تب بھی نہیں، آپ کو پتہ ہے، اور آئے گی تب بھی صحیح، کیونکہ اب بہت سارے جو ہے نا صورتحال کوئی نیا ٹرن لے چکی ہے۔ اچھا، آ جائیں بلاول بھٹو زرداری صاحب والی بات پہ۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو جائیں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ اب بھی ان کے ادارے میں سہولت کار موجود ہیں۔ اس سے آگے انہوں نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی کہ وہ ادارہ یعنی کہ کنٹرول ٹاور، اس میں تو اب مکمل طور پہ وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں، وہاں کمان تبدیل ہو چکی ہے، اور وہ اس طرح کی اب میں کل دیکھ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، ان کی جو زخمی ہیں وہ بنو والے واقعے میں، وہ جو کمپاؤنڈ پہ CTG کمپاؤنڈ وہاں پر جو واقعہ ہوا اور خیبر پختونخوا میں، تو اس میں وہ لکی مروت بنو والا، تو وہ وہاں پر جو ہے نا جو زخمی آئے CMH میں، تو ان کی عیادت کے لیے گئے۔ یہاں پہ وزیر اعظم صاحب کھڑے ہیں ان کی عیادت کے لیے اور ان کو سلام کر رہے ہیں، پیچھے وزیر دفاع ہیں اور ان کے پیچھے آرمی چیف ہیں۔ آپ یقین کیجئے بہت خوشی ہوئی ایسی تصویر دیکھ کے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب، وزیر دفاع اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آرمی چیف، یہ ہوتی ہے، یہ مدتوں بعد ایسی کوئی تصویر دیکھنے کو ملی، اور میں سمجھتا ہوں یہ قانون اور آئین کی پاسداری کی تصویر ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں ایک کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہوتا، باقی اجلاس ہو رہے ہوتے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ مختلف حوالے سے، تو باقی سارے وزراء، وزیر دفاع سمیت وزیر داخلہ، سارے وزراء آگے بیٹھے ہوتے، یہاں پر پرائم منسٹر آف پاکستان یعنی نواز شریف صاحب بیٹھے ہوتے اس وقت کے، اور ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں جناب آرمی چیف جنرل رحیل شریف صاحب، ادھر ہی کرسی ٹکا کے بیٹھے ہیں۔ یہ وقت بھی دیکھا ہے پاکستان نے۔ بھائی بندہ پوچھے کہ پوری دنیا میں آپ کو مثال دیں کہ چیف ایگزیکٹو کے ساتھ کو چیئر کر رہا ہو میٹنگ آرمی چیف، ٹھیک ہے نا، اور ایک دفعہ نہیں آپ درجنوں دفعہ آپ کو یہ سین نظر آیا، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان میں چشم فلک نے یہ سین بھی دیکھا ہے، اور آج یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب ہیں، اس کے پیچھے وزیر دفاع ہیں، اس کے پیچھے عاصم منیر صاحب ہیں، تو جو اپنے مقام پہ رہتا ہے نا اس کی عزت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں جنرل صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب، آپ کی عزت اور بھی بڑھ گئی ہے، ٹھیک۔ شکر ہے میرے ویورز کو یہ پتہ ہے کہ ظفر نقوی مالش پالش نہیں کرتا، صحیح چھترول کر دیتا ہے، ہر کسی کی ڈرتا کسی سے بھی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم چھترول کر دیتے ہیں نا اور ڈرتے بالکل ہی نہیں ہیں، تو جس کی تعریف بنتی ہے یار وہ بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ آپ کی عزت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ خیر، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان اس لیے چاہتا ہے الیکشن کے ادارے میں آج بھی ان کے سہولت کار موجود ہیں، اور صاف کہہ دیا کہ وہ ادارہ نہیں، وہ تو اب نیوٹرل ہو چکا ہے، اور اس کے تو سہولت کار وہاں سے چلے گئے ہیں اور باقی خیر سے چھپتے پھر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ پہلے میں نے بتایا، ایک اور ادارہ ہے جہاں پہ اس کے سہولت کار موجود ہیں، اب آپ کو پتہ ہے وہ ادارہ کون سا ہے۔ ساتھ کہہ بھی دیا کہ اس ادارے سے فیصلے بھی آ رہے ہیں ان کے حق میں، ٹھیک ہے نا، اور یہ چاہتا ہے کہ اس ادارے میں ان عناصر کے ہوتے ہوئے الیکشن ہو تاکہ میری سہولت کاری ہو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2023 کے بعد جس چیف جسٹس نے آنا ہے، عمران خان اس سے خوف زدہ ہے کہ وہ سہولت کاری والا نہیں ہے، وہ بھی بہت میرٹ والا ہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ وہاں بھی اس ادارے میں بھی اس کے مبینہ سہولت کار موجود ہیں۔ مبینہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا۔ بلاول بھٹو زرداری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یوتھیے، اور خیر یوتھیوں نے اب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو بھی آتا ہے، لیکن یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر یوتھیوں نے ججوں کے خلاف کمپین چلانا شروع کر دیے۔ یہ جو لارجر بینچ لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ بنا ہوا ہے، اس کے خلاف ابھی سے کمپین شروع کر دی ہے۔ وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا، یوتھیوں نے کیوں شروع کر دی ہے کمپین۔
بلاول بھٹو زرداری کا کہا جا رہا ہے جناب وہ تو باہر رہتا ہے، وہ تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس نے پریس کانفرنس کر کے بتا دیا کہ بھائی میں پہلا وزیر خارجہ ہوں کہ جو اپنے ٹکٹ پہ جاتا ہے، ادھر ہوٹل میں اپنے ٹکٹ اپنے خرچے پر قیام کرتا ہے۔ ثابت کرو بھائی، اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو آپ ثابت کرو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ بانگ دول اگر کہہ رہا ہے تو پھر اپنے خرچے پہ کرتا ہوگا، تو اس کی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات راکٹ سائنس تو ہے نہیں، اس نے کوئی خلا میں کوئی وہاں پہ مریخ پہ دعویٰ تو کیا نہیں ہے، یہی زمین پہ دعویٰ کیا ہے، اور وہ نے کہا کہ میں اپنے خرچے پہ جاتا ہوں۔ اور وزیر خارجہ جو ہوتا ہے نا صاحب، اس کا کام ہی باہر ہوتا ہے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں نا وہاں پر جے شنکر، وہ باہر ہی رہتے ہیں تقریباً۔ اس کو مجھے پتہ چلا کہ مودی صاحب نے کوئی 2 جہاز دیے ہوئے ہیں کہ ان سے کہا ہے کہ آپ سال کے 12 مہینے مجھے انڈیا میں نظر نہ ہو، آپ باہر ہی رہو۔ تو یہاں ہمارے وزیر خارجہ جو باہر جو رہتے ہیں، تو وزیر خارجہ باہر ہی رہتا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے خرچے پہ رہتا ہوں، تو پھر یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ FATF کی گرے لسٹ سے جب نام نکلا ہے تو یہ کامیابی ہے وزیر خارجہ کی۔ اسی طریقے سے وزیر خارجہ کی اور بھی بہت ساری کامیابیاں ہیں۔ اب آج بھی ان کے دنیا کے مختلف رہنما ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ بہت کامیابیاں ہیں۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس حوالے سے آپ صرف اس بنیاد پہ کہ جی یہ تو باہر کیوں رہتا ہے، وزیر خارجہ باہر ہی رہتا ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ہمارا البتہ ایک ایسی قوم یوتھ سے واسطہ پڑ گیا ہے کہ جن کو نہ تو سیاسی اقدار کا پتہ ہے، نہ اخلاقی اقدار کا پتہ ہے، نہ معاشرتی اقدار کا پتہ ہے، نہ تو کوئی حکومت کا، نہ گورننس کا پتہ ہے۔ ان کو صرف بد زبانی اور بد کلامی کا پتہ ہے، ان کو صرف ننگی گالیاں آتی ہیں، ان کو صرف فوٹو شاپ کرنا آتا ہے، ان کو پوسٹیں ادھر سے ادھر پھیلانی آتی ہیں، ان کو باقی کچھ بھی نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے جو وزیر خارجہ ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ بھی یہی ہے خارجہ، یعنی وہ باہر رہتا ہے۔ اگر وہ باہر نہ رہتا ہو تو پھر باقی دنیا سے جہاں پر جس ایج پر خان صاحب نے دنیا کے ساتھ پاکستان کو پہنچایا ہے، اس سے اس پاکستان کو واپس لانا ہے۔ اب تعلقات بحال ہو رہے ہیں، اور اب جو ہے نا اس طریقے سے تو یہ وزیر خارجہ کا کام ہے اور اس کو کریڈٹ بھی جانا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔